السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اس سے جو پہلے والی ویڈیو تھی اس میں ہم غالب کی غزل پڑھ رہے تھے، ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور چونکہ غزل طویل تھی تو ہم نے اس کو دو حصوں میں بانٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اب ہم جہاں تک پڑھ چکے ہیں وہ تو آپ کے علم میں آ گیا ہے۔ اب ہم وہاں سے جو اگلے اشعار ہیں وہاں سے اس غزل کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کا اگلا شعر ہے خون جگر جوش میں دل کھول کے روتا، ہوتے جو کئی دید آئے خونابہ نشاں اور۔ اس میں جو ایک دو مشکل الفاظ ہیں، اس میں ایک تو دیدہ خونابہ فشاں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خون برسانے اور رونے والی آنکھیں، اور دیدہ آپ جانتے ہیں آنکھ کو کہتے ہیں، تو خونابہ فشاں اور کا مطلب ہے کہ خون برسانے اور رونے والی آنکھیں۔ تو اس کا مطلب ہم کچھ یوں کریں گے کہ جگر کا خون جوش میں آ گیا ہے، یہ غم ہجر اور یاد محبوب کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پاس لہو رونے اور خون برسانے والی کئی آنکھیں ہوتی تو میں جی بھر کے رو لیتا۔ یہ مضمون خاص مرزا غالب کا ہے کہ کبھی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو اور کبھی خون جگر کا جوش نکالنے کو کئی آنکھوں کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ خدا کی عطا کی ہوئی دو آنکھوں سے تو یہ کام ہو نہیں سکتا، اصل کام ان کی بساط سے بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح جب غم بہت بڑے اور انہوں نے ایک مستقل صورت اختیار کر لی تو یہ بھی غالب نے فرمایا تھا کہ میری قسمت میں غم اگر اتنا تھا دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ گویا جس طرح غم کی زیادتی کے اظہار کے لیے یہ کہا کہ اس کا تحمل جو ہے وہ کئی دلوں کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح خون جگر کی جوش کی طوفانی کیفیت کے اظہار کے لیے بھی یہ کہا کہ یہ دو آنکھوں سے تو یہ کام ہونا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے مجھے بہت ساری آنکھیں چاہیے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند سر اڑ جائے، جلات کو لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں اور۔ اب اس میں بھی کوئی خاص ایسا مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کی شرح پر آتے ہیں کہ میں تو محبوب کی آواز پر قربان ہوا جاتا ہوں، بے شک میرا سر اڑتا ہے تو اڑ جائے، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن وہ جلات کی ہر ضرب پر کہیں کہ ہاں اور لگا، یعنی ان کی آواز اتنی دلکش اور دل فریب ہے کہ اس پر میں بے تکلف جان قربان کر سکتا ہوں۔ دیکھیے یہاں بھی مقصد سر کٹنا نہیں ہے، بلکہ محبوب کی دل فریب آواز کی کیفیت پیش کرنا منظور ہے، اس لیے جلات کا ڈرامہ تیار کیا گیا۔ گویا اتنے نازک حالات میں بھی جب جان جا رہی ہو تو آواز محبوب کی دل فریبی پر زیادہ اہم ہے اور اسی کے سننے کی آرزو ہے۔ حالانکہ جب ظاہر ہے کہ تلوار چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب جلات کی تلوار چلتی ہے اور کسی کی گردن پہ تو ظاہر ہے کہ وہ مر جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس موقع پر بھی میرا محبوب جو ہے وہ کہے جائے کہ ہاں اور، مطلب ہے اور لگا، تو میں اس کے لیے بے شک میرا سر اڑ جائے لیکن وہ سننا چاہتا ہوں۔ اگلا شعر ہے کہ لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکہ، ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور۔ نہاں کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، اور خورشید جہاں تاب کا مطلب وہ سورج جس سے ساری دنیا جگمگا جائے، مطلب سورج کوئی کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر روز اپنا نیا چھپا ہوا داغ دکھا دیتا ہوں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سورج نکل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے ہر داغ کی جو
حرارت ہے اور اس کی جو چمک ہے اور اس میں جو گرمی ہے وہ سورج کی طرح ہے، یعنی وہ اس سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تو اول نظر میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سورج نکل آیا، لیکن کچھ دیر کے بعد انہیں دھوکے کا احساس ہوتا ہے اور وہ تو پھر سمجھتے ہیں کہ اوہو یہ تو مرزا غالب کے سینے کا ایک نیا داغ محبت تھا جس پر ہمیں سورج کا دھوکا ہوا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا، کوئی دم چین کرتا جو نہ مرتا، کوئی دن آہو فغاں اور۔ اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ ہیں نہیں، آہو فغاں آپ جانتے ہیں، عاشقوں کا رونا پیٹنا اور یہ سب کے اوپر ہے، تو بس وہ یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ میں اگر کچھ دن اور تمہیں دل نہیں دیتا تو شاید کچھ مجھے اور کوئی تھوڑی دیر کے لیے چین مل جاتا، اور یہ آہو فغاں جو ہے میں کچھ دن اور کر لیتا۔ اگلا شعر ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے نالے، تو نالے کا مطلب ہم آپ کو کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نالا کہتے ہیں فریاد کرنے کو، رونے کو، بلند آواز سے چیخنے چلانے کو، اور طبع سے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعری کرنے کی حس ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی جو فی الحقیقت جو میری مصیبت اور رنج اور تکلیف ہے، تو اس کے سبب میری جو طبیعت میں شاعری سے تھوڑی دیر کے لیے جو پیدا ہوتا ہے، نفرت تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو اس میں ایک تعطل سا آتا ہے اور طبیعت کچھ کہنے پر مائل نہیں ہوتی، تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو میری شاعری کرنے کی حس جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اصل میں انہوں نے اپنی جو شاعری کرنے کی حس ہے یا یہ طبع رواں کہہ لیجیے، اس کو ندی نالے سے تشبیہ دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی ندی نالوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس کے بڑے بڑے پتھر بیچ میں آ کے گر جاتے ہیں اور ندی کا بہاؤ رک جاتا ہے، لیکن یہ رکاوٹ جو ہے نا، اس سے جو جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، یعنی جو پانی کا منبع ہوتا ہے وہ نہیں رکتا اور وہ آتا رہتا ہے، اور پھر وہ جمع ہو کر اتنا اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے کہ یا تو ان پتھروں کو بہا کے لے جاتا ہے جو راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یا اس رکاوٹ کے اوپر سے بہنے لگتا ہے، اور اس صورت میں ندی اور نالے کا بہاؤ جو ہے وہ مزید تیز ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال انہوں نے اپنی طبع رواں کے لیے کی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی مصیبت یا رنج اور غم کے باعث طبیعت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ندی نالوں اور دریاؤں کی طرح اس کی روانی اور تیز ہو جاتی ہے، اور میں بہتر سے بہتر مضمون تراش کر اس پر شاعری شروع کر دیتا ہوں۔ آئیے اب اس غزل کا آخری شعر یعنی مقطع دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ سخنور کہتے ہیں شاعر کو، جو لوگ شاعری کرتے ہیں ان کے لیے سخنور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ اس میں یعنی انہوں نے پہلے بھی وہ اس قسم کے اشعار کہہ چکے ہیں۔ آپ کو وہ شعر یاد ہوگا جس میں انہوں نے میر کی ستائش کی تھی، اسی طرح اس شعر میں بھی انہوں نے تھوڑی سی جدت پیدا کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنے انداز کے اچھوتا ہونے کی کہانی خود نہ کہی، دوسروں سے کہلوائی ہے، اور وہ بھی اس طرح کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، اور واقعی یہ عام شہرت بھی ہے کہ غالب کا جو انداز بیان ہے وہ سب سے
الگ تھلگ ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی غالب کی غزل جو ہم نے آپ کی خدمت میں 2 حصوں میں پیش کی۔ ہم اس کو ایک حصے میں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن محض ویڈیو کے لمبا ہو جانے کے خوف سے ایسا نہیں کیا۔ تو پھر یہ غزل اور اس کی محفل آج یہیں ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں غالب کی کوئی اور غزل لے کر انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔